بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، کچھ ہفتوں سے ایک جماعت کے لوگ واویلا کر رہے، رونا دھونا کر رہے، اپنے آپ کو پیٹ رہے، آنسو بہا رہے، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے، اور بلانگ زبان یہی بات کر رہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، میاں صاحب کے ساتھ ایسی ناانصافی ہوئی کہ تاریخ میں ایسی ناانصافی کبھی نہیں ہوئی۔ اتنے پیار سے بلائے گئے بندے کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کا حق تھا، جبکہ ان کے ساتھ ہاتھ اور ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ تو اپنے بندوں نے کیا۔ میاں صاحب تو سسٹم سے باہر چلے گئے، لیکن ان کے اپنے بندے سسٹم کے اندر اچھے اچھے عہدوں پہ باجمع رہے، اچھے اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، اور جبکہ میاں صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، سارے لوگ یہ واویلا کر رہے، سارے لوگ یہ پیٹ رہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ کیا کس نے اور کیوں کیا ہے۔ کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ جب میاں صاحب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ اب میاں صاحب کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہے، میاں صاحب کے جو شکل دیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے، میاں صاحب کے جو کرتوت ہے ان پہ لوگ تو کر رہے، تو میاں صاحب اگر کسی ادارے میں، عوام میں، کسی جگہ پہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو اس میں کسی کا کیا درا بنتا ہے۔ جبکہ میاں صاحب کے لیے تو سارا کچھ کیا گیا، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، سارے مراغات میاں صاحب کو چلے گئے، اس کا بھائی وزیر اعظم بن گیا، سارے مراغات میاں صاحب کو چلے گئے۔ یعنی ان لوگوں نے تو اپنے خاندان میں سب کچھ کرنا ہے، تو کیا اگر لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، یہ نظام اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، تو میاں صاحب کو کس طرح بندہ وزیر اعظم بنائے؟ کیا ان کو اٹھا کے ڈائریکٹ کرسی پہ بٹھایا جائے؟ یہ تو 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ میں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ فیکٹس رکھنا چاہ رہا ہوں اور اس پہ آپ لوگ غور کر لیں۔ میاں صاحب کے مخالفین میں ایک سب سے جو بڑا مخالفین تھا وہ تھا میاں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کو لگ بھگ 200 کیسوں میں سزا سنائی گئی اور میاں صاحب کو سہولت کاری کی گئی۔ حتیٰ عمران خان صاحب کے کیسوں میں ہٹرک کر گئی ہے، لیکن وہ بھی میاں صاحب کی سہولت کاری کے لیے۔ عدت کا معاملہ پہ، عدت کے کیس پہ بھی، ایک جھوٹی انہونی کیس پہ بھی میاں صاحب کے لیے سہولت کاری کی گئی۔ میاں صاحب ماحول میں اور پورے فضا میں اور پورے پاکستان میں اپنے کیے پہ نہیں، اپنے لیڈروں کے پش پہ جل سے جلوسے تو کر رہے تھے، لیکن میاں صاحب کو چیزیں راس نہیں۔ اس نے کہا میں تو جل سے جلوسے کر رہا ہوں، لیکن میرا جو مخالف ہے اس کے جل سے جلوسے بند کیا جائے، اور اس طرح ہوا، اور میاں صاحب کو یہ بھی سہولت کاری دی گئی ہے۔ میاں صاحب کے مخالف جھوٹے کیسز بنائے گئے، عمران خان صاحب کے ان کے بندے پکڑ کے غائب کر کے اور پھر باہر لیا کے عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹے بیان بازی کی گئی اور بیان حلفی لی گئی ہے۔ یہ بھی میاں صاحب کی سہولت کاری کے لیے پورا سسٹم ان کے سامنے سر بہم ہو گیا۔ یہ بھی میاں صاحب کے لیے سہولت کاری کی گئی۔ عدالتیں غیر معمولی طور پہ خاموش رہے، یہ بھی میاں صاحب کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے۔ الیکشن کے دنوں پہ اگرچہ ان کے میاں صاحب کے بقول سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ان کے 17-18 سیٹیں تھیں، ان کو اپنی سیٹوں سے زیادہ دھاندلی کرائی گئی ہے، لیکن یہ بھی میاں صاحب کو سہولت کاری دی گئی ہے۔ ایسی جگہوں پہ سیٹ ہے جو میاں صاحب کے نہیں تھی، وہ ان کو دلائی گئی ہے، صرف میاں صاحب کو سہولت کاری دینے کی عرض سے۔
جس حلقے میں پی ٹی آئی کی ووٹ بینک زیادہ تھی وہاں کے ووٹوں کو دوسری حلقوں میں شفٹ کر گئے. نوجوان تھے جن کو الیکشن کمیشن یا ادارے کو پتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے اور یہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرے گا, اس کا ووٹ کسی اور حلقے میں ڈالا گیا ہے کیونکہ نوجوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے تک گئے تھے. یہ بھی میاں صاحب کو سہولت کاری دی گئی ہے. رزلٹ دیر سے آنا شروع کیا, یہ بھی میاں صاحب کی سہولت کاری کے لیے. جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب, اس کے جھنڈے پہ بھی پابندی تھی صرف میاں صاحب کے سہولت کاری کے لیے. اس کے پوسٹر پہ پابندی تھی صرف میاں صاحب کے سہولت کاری کے لیے. میاں صاحب کو 80-90% سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی کوریج میسر تھی, اور عمران خان صاحب کا نام لینا بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ گوارا نہیں تھا. یہ بھی صرف میاں صاحب کے سہولت کاری کے لیے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میاں صاحب کو کون پسند نہیں کرتا. میاں صاحب کو پاکستانی عوام پسند نہیں کرتا, ان کی طرز سیاست کو پسند نہیں کرتا, ان کے کیے کا جو خمیازہ سارے پاکستانی عوام بھگت رہے ان کو لوگ پسند نہیں کرتے. جو پی ڈی ایم 16-18 مہینوں میں اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اس معیشت کو نصب و نابود کر دیا, اس لیے پاکستانی عوام میاں صاحب کو پسند نہیں کرتے. جو طریقہ کار ان لوگوں نے اپنائی اور جو طریقہ کار کے ساتھ حکومت چلائی, اسی وجہ سے میاں صاحب کو عوام پسند نہیں کرتے. جبکہ سب لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جب میاں صاحب آئے گا تو لگ پتا جائے گا. تو اب رونا دونا کس کا ہے جب عوام ان کو پسند نہیں کرتا, عوام ان کا شکل دیکھنا نہیں چاہتا, عوام ان کے منشور سے متفق نہیں ہے, عوام ان کے کیے سے متفق نہیں ہے, عوام اپنے پاکستان کے لیے تڑپتے ہیں, عوام اپنے مسائلوں کے لیے تڑپتے ہیں, اور ہمارے حکمران اپنے عیاشیوں کے لیے. اور سارے کیسز جو میاں صاحب پہ کیسز بنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ختم کیے, اور صرف میاں صاحب کو سہولت کاری دینے کی عرض. پتہ نہیں الیکشن کمیشن ختم نہیں ہو رہا ہے, الیکشن ابھی تک بھی چل رہا ہے. لوگوں کے ہاتھوں سے انگوٹھیوں سے سیاہی ختم ہو گئی, لیکن الیکشن ابھی تک ختم نہیں ہوا, ابھی تک حکومت نہیں بنی. صرف اور صرف بندر بانٹ سٹارٹ ہے کہ آپ کا وہ میرا یہ, آپ کا یہ میرا وہ, آپ کا وہ میرا یہ. لیکن عام عوام کا کوئی اسودہ حال نہیں ہے, عام عوام کا کوئی حال پوچھ والا نہیں ہے. صرف یہ ہونا ہے, اور لوگ آنسو مگر مچ کے آنسو رو رہے, سسکیاں کر رہے, آہو پر یاد کر رہے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. بھائی زیادتی کس نے کی؟ میاں صاحب کو تو 2 دن پہلے اس کے بینروں پہ میڈیا نے بینروں پہ ان کے تصویریں بیزاں کی تھی, اور بینر چھپ گئے تھے کہ نیکسٹ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب, لیکن عوام نے ریجیکٹ کیا. یہ بھی سہولت کاری کی گئی. اب جب پاکستانی عوام نہیں چاہتے تو اس کو کوئی زور زبردستی تو نہیں بٹھا سکتے, تو لہٰذا یہ رونا دھونا فضول ہے. پھر بھی اس نے سارے مراغات لیے, سارے سہولت کاری کے باوجود اس کو وہ مقبولیت نہیں رہی. لیکن اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب اس کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ایک دفعہ پھر میرے اور آپ کے خدمت کے لیے پیش ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.